آج ہم سابق ایم پی اے و پارلیمانی سیکرٹری قانون جو نذیر حسین گوندل صاحب کے پاس موجود ہیں اور ان سے کچھ آج کل کے حالات کے متعلق سوال و جواب کرتے ہیں۔ جو صاحب یہ بتائیں کہ عام طور پہ آپ کے مخالفین یا پبلک میں یہ تاثر ہے کہ آپ نے اپنے پچھلے دور اقتدار میں کچھ نہیں کیا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے مین کیا کیا کام پچھلے دور اقتدار میں کیے اور آئندہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تاکہ تحصیل کے عوام کو پتہ چلے کہ آپ نے کیا آپ کی سوچ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ تمام احباب کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ایک اچھے مسئلے پر آپ نے گفتگو کرنے کے لیے مجھے دعوت دی۔ بات یہ ہے کہ تحصیل پنڈ دادر خان کا جو ایک حقیقی چہرہ ہے، جو روشن چہرہ ہے، جو واضح چہرہ ہے، اس کو اجاگر کرنے کی میں آج جو ہے نا وہ کوشش کروں گا۔ ایک تو ابتدائی کنسیپٹ میں کلیئر کر دوں کہ ہمارے کچھ بھائی قابل احترام، کچھ عزیز اکثر یہ ذکر کرتے ہیں کہ پنڈ دادر خان کبھی ڈویژن ہیڈ کوارٹر ہوتا تھا، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہوتا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ پنجاب میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے آنے کے بعد انگلش راج جہاں آیا تو اس وقت جو 8 ڈسٹرکٹ بنے تھے ان میں سے جہلم تھا، پنڈ دادر خان نہیں تھا۔ پنڈ دادر خان تحصیل ضرور تھی۔ 1901 کی جو گزٹیئر ہے اس کے مطابق 1901 میں ڈسٹرکٹ جہلم کی 4 تحصیلیں تھیں: جہلم، پنڈ دادر خان، چکوال اور تلہ گنگ۔ پنڈ دادر خان کی آبادی 13,400 تھی، جہلم کی آبادی 10,200 تھی۔ چکوال اور تلہ گنگ چھوٹے چھوٹے قصبے تھے۔ بڑی تحصیل ہونے کی وجہ سے، مرکزی شہر ہونے کی وجہ سے، گھریلو دستکاریوں کی وجہ سے جہاں جو اے سی تعینات ہوتا تھا وہ ICS انڈین سروس کا ہوتا تھا، وہ سول فوجداری 302 کے تمام مقدمات ٹرائل کرتا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ چکوال اور تلہ گنگ بھی ہمارا AC ٹور پر جاتا تھا۔ چکوال اور تلہ گنگ کے مقدمات AC پنڈ دادر خان سنتے تھے، جس وجہ سے یہ ایک ذہن میں آیا کہ شاید پنڈ دادر خان ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تھا۔ لیکن بہت خوشحال تھا 1901 میں، اور اتنی ترقی یہاں تھی کہ جو ہے نا وہ جہلم جیسے شہر بھی اس کے سامنے مان تھے۔ بعد میں سالٹ رینج کی وجہ سے، زمین کے پانی کڑوا ہونے کی وجہ سے، ذرائع رسل و رسائل جو ہے وہ پھر دریا سے شفٹ ہو کر ریلوے اور GT روڈ کی طرف چلے گئے، تو باقی شہر جو GT روڈ پر تھے پشاور سے کراچی تک وہ ترقی کر گئے۔ پنڈ دادر خان، شاہ پور، شور کوٹ جیسے، بیرہ میانی جیسے شہر جو پرانے آسودہ حال تھے وہ پسماندگی کی طرف چلے گئے۔ ہم 1901 سے لے کر آج تک بدستور پسماندگی کی طرف جا رہے ہیں کہ ہماری نہ زمین ٹھیک ہے، نہ کاروبار ٹھیک ہے، نہ ذرائع رسل و رسائل ہیں۔ لیکن اللہ کی مہربانی سے جب سے یہ موٹر وے تحصیل پنڈ دادر خان کے اندر سے گزری ہے، اس وقت ہمیں زوال کی طرف جاتے ہوئے 100 سال ہو گئے تھے۔ تو 100 سال کے بعد قدرت ایک اپنے نظام کے تحت کسی جگہ کے حالات تبدیل کرتی ہے۔ تو 1994-95 میں جب یہ موٹر وے کا اجراء ہو گیا تو تحصیل پنڈ دادر خان کی ترقی کی بنیاد رکھی گئی۔ اتفاق سے وہ موٹر وے ہماری تحصیل کے اندر سے گزری، اور میرے سابقہ دور جب تھا 2002 سے 7 تک، تو ہم نے کوشش کی کہ ابتدائی جو اکائیاں ہیں ان کو چھیڑا جائے۔ ہمارے علاقہ تھل میں پینے کے پانی کی بہت زیادہ تکلیف تھی، تو ہم نے نرومی ڈھن، چاہے لوگ اسے جتنا بھی متنازع ہیں، لیکن الحمدللہ آج یونین کونسل کنوال کے کچھ مواضعات، پوری یونین کونسل للہ، پوری یونین کونسل ٹوبہ اور یونین کونسل احمد آباد کے کچھ دیہات اس سے پانی جو ہے نا وہ سیراب کر رہے ہیں پینے کے لیے۔ بہت زیادہ تکلیف تھی وہاں، لیکن آج اللہ کی مہربانی سے وافر مقدار میں ان کے پاس پانی اپنے لیے، اپنے جانوروں کے لیے، پالتو جانوروں کے لیے، جنگلی جانوروں کے لیے بہت زیادہ پانی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے انجینئر یونیورسٹی ٹیکسلا کی بنیاد رکھی اور اس کے ساتھ سول ہاسپیٹل کھیوڑا بنوایا۔ گورنمنٹ کالج آف چودھری محمد یامین باگڑی، گورنمنٹ کالج آف پنڈ دادر خان کی بنیاد رکھی، تعمیر شروع کی۔ اگلے 4 سال میں نہ رہا، اس پہ کام شروع نہ ہوا، لیکن الحمدللہ جب 13 میں آ گیا تو ٹیکنیکل کالج کو مکمل کیا۔ یہ بہت بڑی ہمارے عام جو ہم درمیانے درجے کے رہائشی ہیں،
ہمارے لیے یہ میٹرک کے بعد 4 سال کا کورس ٹیکنیکل کالج ایک بہت فنی تعلیم ہے، جس کی نہ صرف ملک میں بیرون ملک بھی اس کی بہت زیادہ مانگ ہے. ہمارے بچے باہر بھی جا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. اور پھر 13 سے 18 تک میں نے جو انجینئر یونیورسٹی ٹیکسلا کی شہباز شریف صاحب کی حکومت سے منظوری لی. اصل میں اس کے متعلق میں جو ہے نا وہ آپ کو مکمل دستاویزات جو ہے اس سلسلے میں آج مہیا کروں گا کہ ہماری جو یونیورسٹی ہے وہ کس مرحلے پر ہے اور اس کا کیا ہے. اس کی کاپی میں آپ کو مکمل دوں گا. یہ پروسیس ہم نے جو ہے نا وہ شروع کیا 14 میں، 14، 15، 16 اور اس کی جو فائنل منظوری ہوئی ہے سی ایم صاحب نے بھی نہ صرف منظوری دی بلکہ اس کے لیے 10 کروڑ روپیہ بھی رکھا گیا تھا. یہ سی ایم صاحب کا آرڈر ہے، یہ ہے 9/3/15 کا. انہوں نے نہ صرف اس کی یونیورسٹی کی منظوری دی کیمپس کی، یہ کاپی میں آپ کو دے دوں گا، آپ 3، 4، 5، 10 کاپی کے ساتھ لے جائیں. ساتھ ہی جو ہے نا وہ 10 کروڑ روپے کی 100 ملین کی ایلوکیشن بھی انہوں نے کر دی. اور اس کے تحت جو ہے نا انہوں نے کہا کہ اس بجٹ جو ہے نا اپنا ہمارا 15-16 کا یا 16-17 میں اس میں شامل کیا جائے. لیکن اتفاق سے کسی وجہ سے وہ شامل نہ ہو سکا، لیکن اس کی اپروول ہے. انشاءاللہ تعالی یہ یونیورسٹی بھی بنے گی اور تعمیر بھی ہوگی.